دیا وائس چینل کے پیارے ناظرین السلام علیکم۔ 15 سال کی معصوم سی بچی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ دلہن بنے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ تقریباً رات کے 12 بجے ایک بڑی عمر کا مرد کمرے میں داخل ہوا۔ وہ ننھی سی دلہن کو کچھ نہیں معلوم تھا کہ وہ اس کا شوہر ہے اور وہ آج کی رات اس کے ساتھ۔ ماریا میری کلاس فیلو تھی۔ ہم 8ویں جماعت میں ساتھ پڑھتے تھے۔ ماریا غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ اس کے ابو چھوٹی سی دکان چلاتے تھے۔ یہ دکان انہوں نے اپنے گھر میں بیٹھک میں کھول رکھی تھی۔ وہ بیمار پڑ گئے تو یہ دکان بھی بند ہو گئی۔ بیماری غربت سے بھی بڑا عذاب ہے۔ خدا کسی کو بیماری نہ دے۔ باپ کی حالت سے گھر میں فاقے ہونے لگے۔ ان دنوں ماریا کی عمر بمشکل 15 برس تھی اور وہ 8ویں جماعت میں تھی۔ ہم اکٹھے اسکول آتے جاتے تھے۔ ایک دن اس نے اچانک اسکول آنا بند کر دیا۔ وجہ معلوم کرنے میں امی کے ہمراہ ان کے گھر گئی۔ پتہ چلا کہ اس کی شادی ہو رہی ہے۔ امی نے سنا تو دانتوں تلے انگلیاں دبا کر کہنے لگی، خدا کی پناہ، یہ غربت کیسی بری بلا ہے۔ جب بس نہیں چلتا تو معصوم لڑکیاں اس کی بھیڑ چڑھا دی جاتی ہیں۔ ارسلان ماریا کے ابو کے کزن کا بیٹا تھا، جس کی وجہ سے خیریت پوچھنے اکثر ان کے پاس آ جاتا تھا۔ یہ شخص رحم دل تھا اور اچھے دل کا مالک تھا۔ چاچا اکبر کی بیماری میں ان کی کافی مدد کی، علاج معالجہ بھی کروایا۔ دور کا رشتہ دار تھا۔ خواتین پردہ نہیں کرتی تھیں۔ ماریا تو کم سن تھی۔ وہ یوں بھی پردہ نہ کرتی اور بے دھڑک سامنے پھرتی رہتی۔ اس شخص کی عمر 35 برس اور کھالوں کا کاروبار کرتا تھا اور وہ اچھا جا رہا تھا۔ بیوی فوت ہو گئی تھی۔ ایک بیٹی تھی جو بیاہ کر جا چکی تھی۔ ارسلان کی صحت قابل رشک تھی۔ 35 سال کا ہونے کے باوجود وہ 25 سال کا لگتا تھا۔ قد لمبا تھا، شکل و صورت بھی اچھی تھی۔ دوسری شادی کے لیے کافی کوشش کی مگر اچھا رشتہ نہ ملا۔ نہ جانے کیسے اس کے دماغ میں یہ بات آ گئی کہ ماریا جیسی کمسن لڑکی اس کے لیے ٹھیک رہے گی۔ اس کنبے کی غربت پر بھی اس کا دل کٹتا تھا۔ سوچا کہ یہاں رشتہ طے ہو جائے، معقول مدد بطور داماد کر سکے گا اور یہ لوگ فاقوں سے بچ جائیں گے۔ ماریا کے 7 بہن بھائی تھے۔ یہ سب سے بڑی بیٹی تھی۔ ارسلان اپنی ماں کو لے آیا، جس نے چاچا اکبر سے بات کی اور واضح کہہ دیا کہ تمہارے کنبے کو میرے بیٹے جیسے داماد کی سخت ضرورت ہے جو ان سب کو سنبھالے، ورنہ تم تو خود ٹی بی، شوگر، بلڈ پریشر جیسے موذی مرض میں مبتلا ہو اور بستر مرگ پر ہو۔ آج ہو تو کل نہیں ہوگے۔ تمہاری 4 بیٹیوں اور 2 بیٹوں کا کیا بنے گا؟ کچھ اس طرح ارسلان کی ماں نے ہمدردی جتلائی کہ ماریا کے والدین رشتے پر راضی ہو گئے۔ 5 لاکھ روپیہ اسی وقت ارسلان نے چاچا اکبر کے قدموں میں رکھ دیا۔ یوں یہ کنبہ مرتے مرتے جی اٹھا۔ ماریا اتنی معصوم تھی کہ اپنی شادی کے بارے میں گھر والوں کی باتیں سنتی اور اس کی سمجھ میں نہ آتا کہ یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، اس لیے وہ کچھ بول نہ سکی۔ اس نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر لیا۔ 1 ماہ میں ہی ماریا کو دلہن بنا دیا گیا۔ جب بارات آئی، یہ بچی اپنی بارات دیکھنے کے شوق میں خود بھی دروازے کے باہر آ گئی۔ تب کسی بزرگ عورت نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے گھر کے اندر کھینچ لیا۔ ٹکٹکی باندھی سجی سنوری وہ عورتوں کو دیکھتی تھی جو اس کی رخصتی میں آئی تھیں۔ لڑکیوں کے جھرمٹ میں بھی کھڑی تماشا دیکھ رہی تھی۔ کوئی رسم نہیں ہوئی کیونکہ چاچا اکبر تو چارپائی پر پڑے خون تھوک رہے تھے۔ وہ عجیب وحشت زدہ اور پتھرائی آنکھوں سے ہر کسی کو دیکھ رہے تھے۔ بڑا بھائی اتنا تھا کہ بہن کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے رخصت کرتا یا والدین سے اس بے جوڑ رشتے پر احتجاج کرتا۔ قصہ مختصر، غربت دور کرنے پر یہ سودا ہوا۔ ماریا کو سجی ہوئی کار میں بٹھا دیا گیا۔ ماں اس پر خاموش تھی، لیکن جب کار چلی تو وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ میں نے کار کی ونڈو کے پاس جا کر دیکھا۔ میری سہیلی سجی ہوئی گڑیا کی طرح خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ حیرت زدہ نگاہوں سے باراتیوں کو دیکھ رہی تھی۔ تبھی اس کی نظر روتی ہوئی ماں اور بہنوں پر پڑی تو وہ بھی رونے لگی۔ دولہا پاس ہی بیٹھا تھا اور اس کے آنسو اپنے رومال سے صاف کر رہا تھا۔ ماریا نے اس وقت کام سے بھرا ہوا جوڑا پہن رکھا تھا جو سسرالی اسے دلہن کا روپ دینے کے لیے لائے تھے اور اس نے عید کا دن سمجھ کر خوشی خوشی پہن لیا تھا۔ آہستہ آہستہ رینگتی ہوئی کار گلی کا موڑ موڑتے ہی نگاہوں سے اوجھل ہو گئی۔ اب خالہ کلثوم کے دل پر آری چھائی اور وہ فرش پر گر پڑی۔ تبھی امی نے دوڑ کر ان کو سہارا دیا، بازو سے پکڑ کر کمرے میں جا لٹایا۔ کئی دن تک خالہ بستر سے نہ اٹھی۔ اماں ہی گھر سے کھانا پکا کر لے جاتی اور ان سب کو کھلاتی۔ ذرا ہوش میں آئیں تو بتایا کہ ارسلان میاں ان کو 5 لاکھ روپے نقدی کاروبار کے لیے دے گئی ہیں اور ان کی بیٹی کا حق مہر الگ تھا، یعنی بیٹی کی شادی کا ڈھونگ رچا کر انہوں نے اس معصوم کو بیچا تھا۔
کیونکہ 5 لاکھ روپیہ اس زمانے میں بہت بڑی رقم تھی۔ بارات کے ساتھ ماریا کی خالہ گئی تھی۔ سسرالی کار پر پھول پتیاں نچھاور کر رہے تھے اور پٹاخے جلا رہے تھے۔ مکان کافی بڑا اور کشادہ تھا۔ سامنے باغ تھا۔ دلہا دلہن کا کمرہ بڑی محنت سے سجایا گیا تھا۔ بچی پھولوں کی سیج پر بیٹھی ہر ایک کو بھولے پن سے دیکھتی تھی۔ ارسلان کی بہن اس کے پاس بیٹھ گئی اور سمجھانے لگی، دیکھو یہ کمرہ تمہارا ہے، یہ چیزیں، یہ بیڈ، سنگھار میز میں رکھی چیزیں سب تمہارے لیے ہیں۔ کار بھی ہے، اس پر تم روز سیر کرو گی، اپنی امی کے پاس جاؤ گی۔ ماں کا ذکر آتے ہی ماریا بے چین ہو گئی۔ وہ بے قرار ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ یا اللہ، یہ کیا؟ ہجوم کے شور میں سمجھ ہی نہ سکی کیا ہو رہا ہے۔ کار میں بیٹھ کر کدھر آ گئی ہے؟ چھوٹے بہن بھائی، بیمار ابا، پیار کرنے والی ماں سے دور، اسے پریشان کرنے لگی۔ وہ ادھر ادھر دیکھتی، اپنوں کو ڈھونڈتی۔ یکدم پھولوں کی سیج سے اٹھنے لگی۔ نند نے بازو پکڑ کر دوبارہ سیج پر بٹھا دیا۔ جیٹھانی اسے سر پر دوپٹہ اڑاتے ہوئے بولی، گھبراؤ نہیں، رونا نہیں، ہم تمہارے پاس ہیں۔ گھر والوں کو یاد نہیں کرنا، وہ کل آ جائیں گے، بس آج کا دن نہیں آ سکتے۔ وہ پھر چپ ہو گئی، ادھر ادھر دیکھنے لگی، ہر شے کو گھورنے لگی۔ جب سہیلیوں کے گھر جاتی تھی، ان کے گھروں میں یہ سب چیزیں دیکھتی تھی، سوچتی تھی کہ کہاں سے آ جاتی ہیں یہ چیزیں ان کے گھروں میں، اور میرے گھر میں کیوں نہیں ہیں؟ یہ فریج، اے سی، ٹی وی، یہ سنگھار میز اور اس میں رکھا ہوا سامان، اور اب یہ سب کچھ یہاں موجود تھا۔ یہ سب کہہ رہے تھے، رونا نہیں، اداس مت ہونا، یہ سب چیزیں تمہاری ہیں، میری ہیں، تو پھر ماں باپ کے گھر کیوں نہیں ہیں؟ اگر یہ میرے گھر پہنچا دے تو ہم بھی امیر ہو جائیں گے۔ تھوڑی دیر وہ بولی، مگر جب رات ہو گئی تو گھر والے یاد آ گئے۔ یہ ساری چیزیں ہیں مگر ماں باپ تو نہیں ہیں۔ وہ اپنی نند سے پوچھنے لگی، گھر کب جائیں گے؟ مجھے اماں کے پاس جانا ہے۔ ضد کرنے لگی، نہیں ابھی چلو، میں یہاں نہیں سوؤں گی، واپس گھر جاؤں گی۔ ارسلان کی بہن کا دل بھر آیا۔ اس نے ننھی منی گڑیا کو باہوں میں بھر لیا، سمجھانے لگی، تمہاری شادی ہو گئی ہے، اب یہی گھر ہے، تم اب سسرال میں ہو، کل تمہاری امی بہن بھائی آ جائیں گے تم سے ملنے، گھبراؤ مت۔ مہمان ابھی تک گھر میں تھے اور عورتیں دلہن دیکھنے کمرے میں گھسی آ رہی تھیں۔ نند تب جلدی سے اس کا گھونگھٹ ڈالنے لگتی، پر ساتھ میں کان میں کہتی، سر جھکا کر بیٹھو۔ معصومیت غضب اٹھا رہی تھی۔ جو عورت دیکھتی دل تھام کر کہتی، ہائے اللہ، اتنا ظلم۔ رات کے 12 بج گئے۔ ماریا پر تھکن سے غنودگی طاری ہونے لگی۔ تب اس کی نند اور جیٹھانی نے عورتوں کو کمرے سے باہر دھکیل دیا اور دلہے کو کمرے میں بھیج دیا۔ اس نے آتے ہی ماریا کو خوبصورت زیور کا سیٹ دیا، مگر وہ کسی کو نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ اسے نیند آ رہی تھی، بستر پر لیٹتے ہی سو گئی۔ ارسلان اسے بتانا چاہتا تھا مگر ایک بات نہ کر سکا، حالانکہ وہ اس کو سمجھا رہا تھا کہ تم میری دلہن ہو اور میں تمہارا شوہر ہوں، اٹھو دیکھو کتنا خوبصورت ہار تمہارے لیے لایا ہوں۔ صبح اٹھتے ہی اس نے ادھر ادھر جھانکا، پھر ماں کو پکارنے لگی۔ تبھی ساس نے کہا، بیٹی یہ تیرا گھر ہے، ماں ابھی آتی ہوگی، مگر وہ اپنے گھر سے آئے گی، تیرے گھر تجھ سے ملنے، اور ماں کا گھر تیرا گھر نہیں ہے۔ مجھے کچھ نہیں پتا، اس نے ساس سے کہا اور ماں کو پکارنے لگی۔ تب نند نے آ کر اس کو بہلایا، سمجھا بجھا کر اپنے ہاتھوں سے ناشتہ کروایا، نہلا دھلا کر دوبارہ دلہن بنا کر بٹھا دیا۔ شام کو ہم تم کو سیر کروانے لے جائیں گے، ارسلان تم کو بازار لے جائے گا، جو چیز تمہارا دل کرے خرید لینا، اور پھر کار پر اپنی ماں کے گھر چلی جانا، ٹھیک ہے؟ ہاں، اس نے اسباب میں سر ہلا دیا، جیسے سب کچھ اس کی سمجھ میں آ گیا۔ ماں اور بہن نے ارسلان کو سمجھایا کہ یہ بہت کم عمر ہے، کچھ دن اس کو بالکل تنگ نہیں کرنا، بلکہ جو کہے وہی کرنا۔ ہم سب اکٹھے گھومنے پھرنے جانے لگے تاکہ ماریا ہم سب سے مانوس ہو جائے۔ روز شام کو کار پر سیر کرنے جاتے، ماریا کو چیزیں خرید کر دیتے، تحفے لاتے۔ وہ بچی تھی، خوش ہوتی تھی ان باتوں سے۔ انہوں نے اس پر کوئی دباؤ نہ ڈالا۔ رات کو ساس اپنے پاس سلاتی تھی، دن کو ہاتھوں میں ہاتھ لیے رکھتی تھی۔ یوں رفتہ رفتہ خوف اور اجنبیت دور ہو گئی۔ وہ اس کو ہر دوسرے تیسرے دن والدین کے گھر بھی لے جاتے تھے۔ 4-5 گھنٹے بہن بھائیوں میں رہ کر آتی تو خوش رہتی۔ وقت دھیرے دھیرے آگے سرکنے لگا۔ یہ اچھے لوگ تھے، انہوں نے ننھی ماریا کو اتنے پیار سے رکھا کہ وہ گھر والوں کو بھول گئی، اور اس کو سمجھ میں آتا گیا کہ شوہر اور بیوی میں کیا رشتہ ہوتا ہے اور سسرالی کون لوگ ہوتے ہیں۔ ارسلان اس کا اتنا خیال رکھتا، وہ اس سے پیار کرنے لگی۔ لوگوں نے بہت باتیں کی اس ظلم کے بارے میں، کانوں کو ہاتھ لگائے، مگر ماریا کے ماں باپ خوش تھے۔
ان کے تمام خدشات مٹ گئے تھے۔ ارسلان امیر آدمی تھا۔ ان کا خیال تھا کہ اس طرح ان کی بیٹی کی قسمت چمک گئی تھی۔ وہ اپنے سسرال کے ہر فرد کے لیے فرشتہ رحمت بن گیا۔ سسر کا علاج کروایا، بھائیوں کو دکان کھول کر دی، باقی بچیوں کو سکول میں داخل کروایا۔ اس مردہ کنبے میں اس کے پیسے نے جان ڈال دی تھی۔ یہ عجیب کہانی تھی۔ عمر رسیدہ شوہر کو کم سن بیوی اتنا چاہتی تھی کہ زمانہ حیرت زدہ تھا۔ کوئی ماریا کے خاوند کو عمر رسیدہ کہتا تو اس کے ماتھے پر بل پڑتے تھے۔ خدا نے شادی کے 7 سال پہلے بچے سے بھی نواز دیا۔ پھر تو اوپر تلے وہ 5 بچوں کی ماں بن گئی۔ بچوں کو دادی اور پھوپھی نے پالا، کیونکہ وہ بچوں کو اٹھاتی تھی تو ان کی ماں نہیں لگتی تھی۔ میں ماریا سے ملنے گئی تو وہ بہت خوش تھی۔ شوہر بڑی عمر کا تھا مگر وہ اس سے بہت پیار کرتی تھی، کیونکہ اس نے ماریا کے گھر والوں کے لیے بہت کچھ کیا تھا۔ انہیں فاقوں اور بیماریوں سے بچایا تھا، ان کو نئی زندگی دی تھی۔ ماریا اپنے خاوند کا ہر حکم مانتی تھی اور دل و جان سے خدمت کرتی تھی۔ شوہر کے بغیر ایک پل نہیں رہ سکتی تھی۔ میں اسے دیکھ کر پھولے نہ سماتی۔ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ خوبصورت تو وہ پہلے ہی تھی۔ عیش و آرام کی زندگی نے اسے اور حسین بنا دیا تھا۔ 5 بچوں کی ماں لگتی ہی نہ تھی۔ وقت گزرتے دیر نہیں لگتی۔ ماریا کی شادی کو 22 برس ہو چکے تھے۔ وہ 30 برس کی ہو گئی تھی اور اب بھرپور جوان عورت تھی۔ اس پر جوانی کے ساتھ روپ آیا تھا، لیکن اس کا شوہر ان دنوں کچھ بیمار رہنے لگا تھا۔ 60 سال کی عمر میں بھی وہ عمر رسیدہ نہیں لگتا تھا، مگر سستی اس کی ڈھلتی عمر کی چغلی کھا رہی تھی۔ اچانک ایک روز وہ ہو گیا جس کا کسی نے سوچا بھی نہ تھا۔ ایک روز وہ رات کا کھانا کھا کر بستر پر دراز ہوا تو نیند میں موت نے گلے سے لگا لیا۔ جانے شب کے کون سے پہر دل کا دورہ پڑا اور ارسلان وفات پا گیا۔ صبح جب حسب معمول بیدار نہ ہوا تو ماریا نے جگایا کہ اٹھیں، فجر کی نماز کا وقت نکلا جاتا ہے۔ مگر ارسلان اس دنیا میں ہوتا تو جواب دیتا۔ ماریا نے شوہر کا جواب نہ پا کر کئی بار اسے پکارا۔ ہر پکار کے بعد خاموشی تھی۔ دل دہل گیا اور پھر معاملہ سمجھ میں آتے ہی وہ چیخ مار کر بے ہوش ہو گئی۔ شوہر کی میت کو رشتہ داروں نے سنبھالا، جبکہ ماریا کو ہسپتال لے گئے، جہاں ایک دن کوما کی حالت میں رہ کر وہ فوت ہو گئی۔ کسی کو یقین نہ آتا تھا کہ 32 برس چھوٹی ماریا اپنے شوہر ارسلان سے اس قدر والہانہ پیار کرتی تھی کہ وہ اس کی وفات کا صدمہ بھی برداشت نہ کر سکی اور خالق حقیقی سے جا ملی۔ دونوں ساتھ ساتھ چلے گئے۔ اتنی رفاقت، ایسا پیار کبھی کسی نے نہ دیکھا ہوگا۔ مرنے کے بعد بھی ساتھ نبھا رہے تھے۔ 2 جنازے آگے پیچھے دنیا سے گئے تو ہر آنکھ اشک بار تھی۔ ایک بچی سے عورت بنی تھی، پھر 22 برس کی رفاقت سے اس کی دوست بن چکی تھی، اس کی بچوں کی ماں تھی، اپنے سسرال کی آنکھوں کا تارا اور ساس نندوں کی چہیتی تھی۔ میری سہیلی میں کتنی خوبیاں تھیں، گنوانے بیٹھوں تو گنوا نہیں سکتی۔ یہ کچھ پرانے وقتوں کی باتیں ہیں۔ آج تو شادیاں طلاق عام بات ہیں۔ پرسوں پرانے لوگ ایسی انہونی نبھا جاتے تھے اور آج شادی کو ایک معمولی رشتہ سمجھا جاتا ہے۔ معمولی بات پر علیحدگی اور طلاق عام ہے۔ میاں بیوی اس قدر نازک مزاج ہو گئے ہیں کہ میاں خراٹے لے یا بیوی پالتو جانور رکھ لے تو اس بات پر طلاق ہو جاتی ہے۔ عمروں کا فرق تو بڑی بات ہے، رنگت کے فرق پر جیون ساتھی کو خدا حافظ کہہ دیتے ہیں۔ ماریا نے اپنے سے بڑے شخص کے ساتھ زندگی گزاری تھی، جیسے کوئی جنت میں زندگی گزارتا ہے۔ اس وقت جب اس 15 برس کی بچی کا نکاح 35 سال کے شخص سے ہو رہا تھا، محلے کی عورتیں بھی رو رہی تھیں۔ مگر جس طرح اس نے سمجھوتا کیا اور زندگی ہنس کر گزاری، اس پر دنیا حیرت میں تھی۔ دنیا میں ایسی عورتیں بہت کم ہیں جن کے صبر و جمیل کی مثالیں نہیں ملتی۔ ماریا کے بچے آج بھی اپنی ماں کی قبر پر فاتحہ پڑھنے جاتے ہیں، پھول اس کی قبر پر نچھاور کرتے ہیں کہ ایسی بے مثال ماں کسی کی نہیں۔ دوستو، اس کہانی کا مقصد ہرگز یہ نہیں کہ کم عمر بچوں کی شادی کی جائے، لیکن یہ ایک حقیقی کہانی۔ اس میں مجبوراً غربت کی وجہ سے لڑکی کی شادی کرنی پڑی، اور ایسا نہیں کہ ارسلان یا اس کے گھر والوں نے ساتھ نہیں دیا، بلکہ بہت اچھے طریقے سے رکھا اور بہت پیار دیا۔ اور ماریا نے بھی اپنے شوہر سے اور سسرال والوں سے بہت پیار کیا اور بہت اچھی زندگی گزاری۔ کاش ہر شوہر اور بیوی ایک دوسرے سے ایسے ہی پیار و محبت سے رہیں تو یہ زندگی جنت بن جائے۔ عمروں کا فرق، کالے گورے، امیر غریب چھوڑ کر ایک دوسرے سے پیار محبت کی زندگی گزاریں، زندگی خود بخود جنت بن جائے گی۔ دوستو، کیسی لگی آج کی یہ کہانی؟ کومنٹس سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔